الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے معزز اور مکرم اور محترم حضرات علماء کرام، اساتذہ اعظام، بزرگان دین، اکابرین امت، آج حضرت اقدس حضرت مولانا سید محمود علی شاہ صاحب دعوت برکاتہم العالیہ کے اس جامعہ کے زیر اہتمام 2 روزہ دین اسلام کی ترویج اور اشاعت کے حوالے سے عظمت قرآن، عظمت صحابہ، تحفظ ناموس رسالت، سیرت الانبیاء کے عنوانات پر یہ اجتماع اپنے مقصود کی طرف رواں دواں ہے۔ مجھ سے قبل آپ دوستوں نے قرآن مجید کی تلاوت بھی سماعت فرمائی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دلوں کو جلا بخشا۔ مجھ سے قبل یقیناً بہت سارے حضرات علماء کرام کے خطابات بھی سماعت فرمائے ہوں گے۔ مجھے حکم ہوا میں حصول سعادت کے لیے اختصار کے ساتھ 2-3 باتیں عرض کیے دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، نماز عصر ادا کریں گے۔ آج کی پہلی نشست مکمل ہوئی، میں اپنے گھر اور آپ اپنے گھر، بس توجہ فرمائیے۔ سب سے پہلے تو میں ان شاہ صاحبان کا انتہائی مشکور ہوں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ میرا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میرا اللہ غیب کے خزانے سے اس ادارے کی تمام ضروریات کو پورا فرمائے۔ آمین۔ تو اونچے سے کہو اتنی تو کنجوسی نہ کرو، اونچی آواز سے آمین۔ اچھا، جتنا میں آگے آیا ہوں تم اتنا آگے آ جاؤ۔ رحمت کائنات، مقصود کائنات، سردار انبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریا خاتم النبیین، اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے، صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کے بعد میرے اللہ نے ہمیشہ کے لیے سلسلہ نبوت کو مکمل کر دیا۔ نبوت اپنی تکمیل کو پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد لگاتار پے در پے مختلف ادوار اور مختلف علاقوں میں میرا اللہ اپنے نبی، رسول اور پیغمبر بھیجتا رہا۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اس سلسلہ نبوت کو مکمل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی۔ حضرت آدم سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا۔ حضور کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ یہ میرا بھی عقیدہ، آپ دوستوں کا بھی عقیدہ، سٹیج پر تشریف فرما ان تمام اکابرین امت کا بھی عقیدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول۔ اب حضور کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ میرا اور آپ کا بنیادی عقیدہ۔ اگر میں یوں کہوں تو بہت بہتر ہوگا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی اور آخری رسول، حضور کے بعد قیامت کی صبح تک اب کوئی نبی پیدا نہیں۔ یہ میرا بنیادی عقیدہ، یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا ہے تو میرا ایمان ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا ہے تو میں مسلمان ہوں۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا ہے تو میری نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، بیت اللہ شریف کا طواف ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا ہے تو میری تہجد، اشراق، نوافل، اوابین، تراویح، جمعہ اور تبلیغ ہے۔ اگر یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا نہیں، میرا ایمان بھی نہیں اور میں مسلمان بھی اونچی آواز سے نہیں بولتے، جس کا عقیدہ ہو اونچی آواز سے بولیے۔ اگر یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا نہیں تو میں مسلمان، اگر یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا نہیں تو میری نماز، روزہ، حج، عمرہ، بیت اللہ شریف کا طواف، اگر یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا نہیں تو میری تہجد، اشراق، نوافل، اوابین، تراویح، جمعہ، تبلیغ، تعلیم، گویا کہ یہ عقیدہ ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کا نہیں تو کچھ بھی اس عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے میرے اللہ نے قرآن مجید کے اندر 100 آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ ختم نبوت کے حوالے سے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 احادیث مبارکہ ارشاد فرمائی۔ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی نے اپنے جسم کے ٹکڑے کرا دیے۔ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے حضرت ابو مسلم خولانی کو آگ کے اندر جانا پڑا۔ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے جنگ یمامہ کے اندر 1250 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے مقدس خون سے اللہ کی زمین کو رنگین کیا، بچوں کو یتیم، بیویوں کو بیوہ کرایا، گھر بار چھوڑے، علاقوں کو خیر بات کہا۔ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے آپ کے ملک پاکستان کے اندر 1953 کی تاریخ میں لاہور جیسے شہر کے اندر 10,000 مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس وقت کے حکمرانوں نے مار روڈ پر ایک لائن لگا دی، ایک لکیر کھینچ دی اور یہ کہا اس لائن کو جو کراس کرے گا اس کو گولی مار دی جائے گی۔ اس وقت کے غیور مسلمانوں نے اپنے دلوں کے اندر حضور کی محبت کو جگہ دے کر اونچی آواز سے ختم نبوت کی صدا کو بلند کرتے ہوئے مار روڈ پر لگی لائن کو جب کراس کیا، ادھر سے گولیاں چل گئی۔ 10,000 مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے جسموں کے ٹکڑے کرائے، اپنے مقدس خون سے لاہور کی سرزمین کو رنگین کیا، اپنے بچوں کو یتیم، بیویوں کو بیوہ کرایا، گھر بار چھوڑے،
علاقوں کو خیر بات کہا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، 10 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھوں تک حضور کی ناموس کے لیے اپنی جانوں کو وار دیا۔ جتنے لوگ شہید ہوئے ان کی لاشوں کو ان کے ورثاء کے حوالے نہیں کیا گیا، بلکہ ٹرکوں میں ڈال کر چھانکا مانکا کے جنگل میں گڑھے کھود کر وہاں ڈال دیا گیا۔ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے میرے اور آپ کے اکابرین نے ہاتھوں کے اندر ہتھ کڑیاں، پاؤں کے اندر بیڑیاں پہنی تھی۔ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے میرے اور آپ کے بڑوں نے جیلوں کی صعوبتیں برداشت کی، جیلوں میں بیٹھ کر چکیاں پیسی، جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے زندگیاں گزار دی۔ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے میرے اور آپ کے بزرگوں نے بڑی بڑی تحریکیں چلائیں۔ ان تحریکوں کے نتیجے میں 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر اس فیصلے پر سائن کیے اور انہوں نے کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے، ان کا اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ مسلمان نہیں، مسلمانوں کا حصہ نہیں، میرے نبی کے باغی اور دشمن ہیں۔ پارلیمنٹ نے فیصلہ دیا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون ہیں؟ اونچی آواز سے کہو، اونچی آواز سے کیا کہا؟ کوئی سن نہ لے، کہیں آپ کی آواز گیٹ سے باہر نہ چلی جائے۔ اونچی آواز سے بولیے، مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کون ہیں؟ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کافر ہیں، آج علماء کی موجودگی میں کہنا چاہوں گا، خدا کی قسم یہ کہنا کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کافر ہیں، یہ بھی میرے نبی کی نبوت کی گواہی ہے، یہ بھی میرے پیغمبر کی نبوت کی، اونچی بات سے بولیے، یہ بھی میرے پیغمبر کی نبوت کی گواہی ہے۔ آپ کے سامنے بلب جل رہا ہے، اونچی بات سے بولیے، بلب کہاں جل رہا ہے؟ توجہ میری طرف، بلب جل رہا ہے، یہ کتنی تاروں سے جلتا ہے؟ کتنی سے؟ اونچی بات سے 2 تاروں سے، ایک ٹھنڈی اور ایک گرم، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو، یہ 2 تاروں سے جلتا ہے۔ اگر ان 2 تاروں میں سے ایک تار کو ہٹا دیا جائے، جلا بلے چلے گا یا بجھ جائے گا؟ اونچی بات سے بجھ جائے گا۔ جس طرح یہ بلب 2 تاروں سے جلتا ہے، اسی طرح ایمان کا بلب، ایمان کی بتی بھی 2 تاروں سے جلتی ہے۔ ایک تار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت اور دوسری تار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے ساتھ پہلے درجے کا بغض اور نفرت۔ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر، مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، قادیانیت مرد آباد، قادیانیت، نعرہ تکبیر۔ توجہ میری طرف، میں عرض کر رہا تھا یہ بلب کتنی تاروں سے جلتا ہے؟ 2 تاروں سے۔ ایمان کا بلب بھی 2 تاروں سے جلتا ہے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت اور عشق، والہانہ محبت اور دوسری تار آپ کے دشمن کے ساتھ پرلے درجے کا بغض اور نفرت، بغض اور نفرت۔ اگر ان 2 تاروں میں سے ایک تار ہٹا دی جائے، یہ بلب نہیں جلے گا۔ ان 2 تاروں میں سے ایک تار ہٹا دی جائے، ایمان کی بتی بھی روشن نہیں ہوگی، ایمان کا بلب بھی نہیں جلے گا۔ اگر ایک شخص چوک میں کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا عاشق اور دیوانہ ہوں، حضور کا متوالا ہوں، اپنے پیغمبر کا وفادار ہوں، لیکن حضور کے دشمن کے ساتھ دوستی کرتا ہے، حضور کے باغی کے ساتھ محبت کرتا ہے، حضور کے دشمن کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا اور پیتا ہے، یا حضور کے دشمن قادیانی کے متعلق نرم کوشش رکھتا ہے، جس طرح یہ 2 تاروں کے علاوہ بلب نہیں جلتا، اس طرح یہ ان 2 تاروں کے علاوہ یہ ایمان کی بتی بھی ایمان کی بتی بھی نہیں جلتی۔ اگر ایک آدمی قادیانیوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایمان، اونچی بات سے، ایمان ہے۔ حضور کے ساتھ والہانہ محبت اور عشق، اور اس کے ساتھ حضور کے دشمن کے ساتھ
پرلے درجے کا بغض اور نفرت اور عداوت، یہ ہوگا تو ایمان کی بتی روشن ہوگی، اگر یہ نہیں ہوگا تو ایمان کی بتی روشن اونچی بات سے بولیے۔ قادیانی اس کے متعلق پارلیمنٹ نے کیا فیصلہ دیا، وہ کون ہے؟ اونچی بات سے۔ اچھا میں سوچ رہا تھا کہ جب یہ بولیں گے تو احمد پور سیال اور جھنک میں رہنے والے تمام قادیانیوں کے سینے کو چیر کر رکھ دیں گے، لیکن آپ کی آواز تو خیر سے سٹیج پر نہیں آ رہی۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کون؟ اونچی بات سے ہاتھ لہرا کے کون؟ اللہ آپ کو جزا دے۔ کون؟ مرزا غلام قادیانی۔ اس مرزا ملعون نے بہت سارے دعوی کیے، ان دعووں میں سے ایک دعویٰ مرزا قادیانی نے یہ کیا، وہ کہتا تھا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ کیا کہتا تھا؟ میں کیا ہوں؟ عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی فوت نہیں ہوئے۔ میرے حضور نے کیا فرمایا؟ ان عیسیٰ لم یمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی فوت، سارے بولو سارے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت۔ اس روایت کے اندر میرے حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس قبضے میں میری جان ہے، عیسیٰ بیٹا مریم کا زندہ ہے۔ عیسیٰ بیٹا مریم کا ان عیسیٰ لم یمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت، بلکہ وہ کیا ہے؟ بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ توجہ میری طرف، میرا اور آپ کا نظریہ یہ ہے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، لیکن جو بات میرے نبی نے فرما دی وہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک سچ ہے اور حق ہو کر رہے گی۔ نعرہ تکبیر، حق ہو کر رہے گی۔ میرے حضور نے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت، بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت بھی نہیں ہوئے، حضور نے فرمایا ہیں بھی وہ، ہیں بھی وہ، ہیں کہاں پہ؟ اونچی بات سے بولیے، کہاں پہ ہیں؟ آج مرزا ملعون بدبخت حرام خور یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور ان کی قبر کشمیر کے اندر ہے۔ ان کی قبر کہاں ہے؟ کشمیر کے اندر ہے۔ میرے حضور نے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت، وہ کہاں پہ ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، توجہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اسی جسم اور اسی روح کے ساتھ اللہ کے حکم سے فرشتوں کے ذریعے آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ سلامت کہاں پہ ہے؟ کہاں پہ؟ آسمانوں پر۔ میرے حضور نے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت واپس آئیں گے۔ کس نے فرمایا؟ اونچی بات سے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت واپس کہاں سے؟ آسمانوں سے واپس آئیں گے۔ میرے حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت فرشتوں کے ذریعے دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ فرشتوں کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارے پر نزول کریں گے۔ مینار سے سیڑھی کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے مسجد میں پہنچیں گے۔ جب مسجد میں پہنچیں گے نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، صفیں بن چکی ہوں گی، نماز پڑھانے کے لیے حضرت امام مہدی مصلی پہ تشریف لا چکے ہوں گے، اقامت کہیں جا رہی ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچے گے۔ توجہ میری طرف، میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس وقت پہنچیں گے؟ نماز کا وقت ہو چکا، صفیں بن چکی، نماز پڑھانے کے لیے حضرت امام مہدی مصلی پہ تشریف لا چکے، اقامت کہیں جا رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچیں گے۔ حضرت امام مہدی کو پتہ چلے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے، حضرت امام مہدی مصلی چھوڑ دیں گے،
تاکہ اب نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھیں. کون پڑھیں؟ اونچی بات سے. کون پڑھیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھیں. حضرت امام مہدی مصلی. اب توجہ کریں، میں جو سمجھانا چاہتا ہوں، نماز کا وقت ہو چکا، صفیں بن چکی، نماز پڑھانے کے لیے امام مہدی مصلی پہ کھڑے ہیں، تکبیر کہیں جا رہی ہے، صفیں مکمل ہو گئی، پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت امام مہدی نے مصلی چھوڑ دیا تاکہ اب نماز کون پڑھائے؟ کیوں پڑھے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ شادی مصلی پہ کھڑے ہوں، صفیں بن چکی ہوں، اقامت بھی مکمل ہو رہی ہو، پیچھے کوئی مولوی صاحب آئے، کیا کبھی شادی نے مصلی چھوڑا؟ نہیں چھوڑا. میرے حضور نے فرمایا حضرت امام مہدی مصلی چھوڑ دیں گے تاکہ آپ نماز کون پڑھائے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائے. کیوں؟ بولو نا اونچی بات سے، وہ کوئی تو بولے. اس لیے کہ وہ اللہ کے اونچی بات سے وہ اللہ کے نبی ہیں. میرے حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے، پہلی صف میں آئیں گے، حضرت امام مہدی کو پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کرتے ہوئے فرمائیں گے اے امام مہدی، آج نماز آپ پڑھیں گے، میں عیسیٰ آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. میرا دل یہ کہتا ہے، توجہ میری طرف، میرا دل یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھے فرمائیں گے اے امام مہدی، آج نماز آپ پڑھیں، میں عیسیٰ آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر حضور کی پوری امت کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ سچے نبی کے، حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے میرا دل یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اے امام مہدی، نماز آپ پڑھیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. نماز پڑھ کر حضور کی پوری امت کو یہ پیغام دوں گا کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے کسی سچے نبی کی نبوت نہیں چل سکتی. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت. نعرہ تکبیر. حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے کسی سچے نبی کی نبوت، اونچی بات سے، حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے کسی سچے نبی کی نبوت نہیں چل سکتی. میرا دل یہ کہتا ہے جناب عمر حیات صاحب، میرا دل یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اے امام مہدی، نماز آپ پڑھیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ادھر 1,20,000 انبیاء کی نہیں چلی. اس لیے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر حضور کی پوری امت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت چلانے کے لیے نہیں آیا بلکہ حضور کی نبوت کی غلامی کرنے کے لیے آیا ہے. بلکہ حضور کی نبوت کی غلامی کرنے، دین حضور کا، شریعت حضور کی، احکامات میرے اللہ کے، طریقہ پیغمبر اسلام کا عمل کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. عمل کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے اگر کسی سچے نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، کیا مرزا ملول بدبخت کی چل سکتی ہے؟ نہیں. ادھر سچے کی نہیں چلتی، ادھر جھوٹے کی چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مرزا ملون بدبخت جھوٹا اور کذاب تھا. توجہ فرمائیں، بولیے اونچی بات سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. میرے حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آ کر 40 یا 45 سال یہاں زندگی گزاریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آ کر شادی بھی کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچے بھی ہوں گے. 45 سال بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین مدینہ طیبہ روضہ رسول میں ہوگی. مدینہ طیبہ روضہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین کہاں ہوگی؟ ادھر مرزا ملون بدبخت کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے ہیں اور ان کی قبر کشمیر کے اندر ہے. جس عیسیٰ نے آنا، توجہ، مرزا قادیانی کہتا ہے جس عیسیٰ نے آنا تھا وہ آ گیا ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے وہ میں ہوں. اے میرے دوستو، احمد پور سیال کے رہنے والوں،
جو آسمان سے آئے گا اس کا کیا نام ہوگا؟ یہ جو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ آسمان سے جو آئیں گے ان کا نام عیسیٰ ہوگا. اس کا نام غلام احمد ہے. ان کی والدہ کا نام مئی مریم. اس کی ماں کا نام چراغ بی بی. وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اس کے 6 فٹ کا غلام مرتضی باپ کھڑا ہے. وہ آسمان سے آئیں گے. وہ آسمان سے آئیں گے. یہ ماں کے پیٹ سے آ رہا ہے. یہ کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں. اس مرزا ملعون نے میں اختصار گفتگو کر رہا ہوں. اس مرزا ملعون نے ایک دعویٰ یہ کیا کہ میں امام مہدی ہوں. کیا دعویٰ کیا؟ میں امام مہدی ہوں. میرے حضور جناب محمد عربی اونچی بات سے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. میرے حضور نے فرمایا میری امت کے لوگوں قرب قیامت توجہ میری طرف. میرے حضور نے فرمایا میری امت کے لوگوں قرب قیامت میری بیٹی فاطمہ کی اولاد در اولاد سے ایک نوجوان آئے گا. ہے توجہ. میرے حضور نے کیا فرمایا؟ قرب قیامت میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ایک نوجوان آئے گا. حضور نے فرمایا اس نوجوان کا نام میرے نام پہ محمد ہوگا اور اس کا لقب مہدی ہوگا. ان کا نام میرے نام پہ محمد ہوگا. حضور نے فرمایا اس نوجوان کی والدہ کا نام میری اماں کے نام پہ آمنہ ہوگا. حضور نے فرمایا اس نوجوان کے ابا کا نام میرے ابا کے نام پہ عبداللہ ہوگا. وہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہوگا. 40 ابدال ان کو پہچانیں گے. یہ 40 ابدال آگے بڑھ کر حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. جب حضرت امام مہدی کی شہرت ہو جائے گی شام سے ایک قافلہ حضرت امام مہدی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے چلے گا. وہ قافلہ چلتا چلتا جب مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے گا زمین پھٹے گی. یہ قافلہ زمین میں دس جائے گا. اوپر زمین برابر ہو جائے گی. حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ایک نوجوان قرب قیامت آئے گا. کیا ہوگا؟ آئے گا. ان کا نام کیا ہوگا؟ اونچی بات سے بولیے اور اونچی بات سے. ادھر مرزا ملعون کہتا ہے میں امام مہدی ہوں. حضور نے فرمایا ان کا کیا نام ہوگا؟ محمد ہوگا. اس کا نام غلام احمد ہے. حضور نے فرمایا ان کی اماں کا نام آمنہ ہوگا. اس کی ماں کا نام چراغ بی بی. حضور نے فرمایا ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا. اس کے باپ کا نام غلام مرتضی. حضور نے فرمایا بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا تو پہچانا جائے گا. اس کی بد نصیب کو کبھی مکہ کی ہوا بھی نصیب نہیں ہوئی. حضور نے توجہ میری طرف. حضور نے فرمایا وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ہوگا تو سید ہوگا. اچھا ہوا آج میں سید بادشاہ کے سٹیج پر بات کر رہا ہوں. میرے دائیں بھی سید ہیں میرے بائیں بھی سید ہیں. توجہ میری طرف. میرے نبی نے فرمایا وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ہوگا تو سید ہوگا. بولو نا اونچی بات سے. اونچی بات سے بولیے. کون ہوگا؟ حضرت امام مہدی کون ہوں گے؟ سید ہوں گے. لیکن یہ مرزا ملعون بدبخت حرام خور پرلے درجے کا میراثی کمینہ مغل یہ کہتا ہے میں امام مہدی ہوں. حضور نے فرمایا وہ سید ہوں گے. کیا ہوں گے؟ وہ کیا ہوں گے؟ سید ہوں گے. اس مرزا ملعون بدبخت نے ایک دعویٰ یہ کیا کہ میں خود محمد رسول اللہ ہوں. اس مرزا ملعون نے ایک دعویٰ یہ کیا کہ مجھے دیکھنے والا صحابی صرف یہاں تک نہیں رکا. بد نصیب آگے بڑھ کر یہ بھی کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کیا تھے. وہ کہتا ہے کہ وہ تو میری جوتی کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں تھے. لعنت بے شمار لعنت بے شمار. ایک طرف کہتا ہے کہ مجھے دیکھنے والا صحابی دوسری طرف یہ بک بک کرتا ہے. اس مرزا ملعون نے ایک دعویٰ یہ کیا کہ میری بیوی ام المومنین. اس بد نصیب نے ایک دعویٰ یہ کیا کہ میری بیٹی سیدۃ النساء. اس بد نصیب نے ایک دعویٰ یہ کیا کہ میرا گھرانہ اہل بیت. اے احمد پور سیال کے مسلمانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہے, جو اپنے آپ کو امام مہدی کہے, اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کہے, اپنے دیکھنے والے کو صحابی کہے, اپنی بیوی کو ام المومنین کہے, اپنی بیٹی کو سیدۃ النساء کہے, اپنے گھرانے کو اہل بیت کہے, اپنے بولنے کو حدیث کہے, اپنے لکھنے کو قرآن کہے, وہ مسلمان ہوگا یا
اونچی آواز سے نہیں بولتے. کون ہوگا؟ کافر ہوگا. اس کا اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. کوئی تعلق نہیں ہوگا. آج یہ حضور کے دشمن، میرے نبی کے باغی، جن کے متعلق میں نے عرض کیا پر بیٹھنے والے ان اکابرین کے سامنے یہ عہد کر کے اٹھوں انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے، یہ جسم کے اندر خون کا آخری قطرہ ہے، یہ اس دھڑ کے اوپر سر موجود ہے، اپنے باوفا نبی کی ختم نبوت کا تحفظ بھی کریں گے، حضور کے باغی قادیانیوں کا مقابلہ بھی جو کہتے ہیں کریں گے. ہاتھ کھڑا کر کے لہرا کے کہیں انشاءاللہ کریں گے. اونچی بات سے کریں گے یا نہیں کریں گے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو اگلی بات میں کہنے لگا ہوں، اگر یہ بات میں کرتا، اگر یہ بات شاہ جی کرتے، اگر یہ بات حضرت مولانا سید محمود علی شاہ صاحب کرتے یا کوئی اور خطیب اور مولوی کرتا، آپ یہ کہتے کہ مولوی بڑے انتہا پسند ہوتے ہیں، مولوی بڑے تک نظر ہوتے ہیں، مولویوں کو تو کام ہی یہی ہے کہ فتوے لگانا، نفرت پیدا کرنا. میرے دوستوں میں بات کرنے لگا ہوں، یہ کسی مولوی کی بات نہیں، یہ سپریم کورٹ کے 5 جسٹس حضرات نے فرمایا. 5 جسٹس حضرات نے یہ بات فرمائی ہے. جناب جسٹس عبد القدیر چودھری، جناب جسٹس شفیع الرحمان، جناب جسٹس افضل لون، جناب جسٹس سلیم اختر، جناب جسٹس ولی محمد خان، انہوں نے یہ کہا کہ قادیانی اور مرزائی بڑے ہی کافر ہیں، یہ بڑے ہی ملعون ہیں. جتنے بھی کافر ہیں ان کی پہچان ہے، وہ اپنی ایک نشانی رکھتے ہیں. یہودی ہے وہ اپنی پہچان رکھتے ہیں، عیسائی ہیں وہ اپنی پہچان رکھتے ہیں، سکھ ہیں وہ اپنی پہچان رکھتے ہیں، ہندو ہیں وہ اپنی ایک نشانی رکھتے ہیں. لیکن قادیانی ایسے کافر ہیں، ان کی کوئی پہچان نہیں ہے، ان کی کوئی نشانی نہیں ہے. یہ مسلمانوں کے اندر گھس کر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں والا کلمہ پڑھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں والا کلمہ پڑھتے ہیں. مسلمانوں والا اپنے آپ کو مسلمان شو کرنے کے لیے مسلمانوں کے درمیان گھس کر مسلمانوں والا کلمہ پڑھتے ہیں. سپریم کورٹ کے 5 جسٹس حضرات نے کہا اگر کوئی قادیانی، توجہ میں آخری بات کر رہا ہوں، سپریم کورٹ نے کہا اگر کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان شو کرنے کے لیے یا مسلمان کو دھوکہ دینے کے لیے، کیا مسلمان کو دھوکہ دینے کے لیے یا اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے کسی مسلمان کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ پڑھے، کیا کرے؟ کون؟ کلمہ طیبہ پڑھے. سپریم کورٹ نے کہا اس قادیانی کے خلاف 295C کے تحت مقدمہ درج کر کے اس قادیانی کو سزائے موت کیا جائے. کیا کیا جائے؟ اگر شاہ جی یہ بات کرتے، اگر شاہ جی یہ بات کرتے اور یہ کہتے جمعے کے خطبہ کے اندر اگر کوئی قادیانی کسی مسلمان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو مسلمان شو کرنے کے لیے وہ کلمہ طیبہ پڑھے تو اس قادیانی کو سزائے موت دے دو، تو سارا مجمع، سارے مقتدی، سارے نمازی کہتے شاہ جی بڑے انتہا پسند ہیں، شاہ جی کے اندر برداشت نہیں ہے. کہتے یا نہ کرتے؟ کہتے یار اس آدمی نے تو صرف کلمہ ہی تو پڑھا ہے نا. کیا ہے؟ کلمہ ہی تو پڑھا ہے نا، شاہ جی کو کیا ہو گیا؟ شاہ جی کہتا ہے کہ اس کو سزائے موت دے دو. کہتے یہ بات کسی مولوی نے نہیں کہی، کسی خطیب نے، کسی عالم دین نے، کسی مدرس نے، کسی مفتی نے، کسی طالب علم نے نہیں کی. پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ، گریجویٹ، سمجھدار 5 جسٹس حضرات. کتنے؟ 5 پڑھے لکھے 5 جسٹس حضرات، 5 جسٹس حضرات کی سبحان اللہ 5 جسٹس حضرات نے بیٹھ کر یہ کہا اگر کوئی قادیانی کسی مسلمان کو دھوکہ دینے کے لیے یا اپنے آپ کو مسلمان شو کرنے کے لیے کلمہ طیبہ پڑھے، اس قادیانی کے خلاف 295C کے تحت مقدمہ درج کر کے اس قادیانی کو سزائے موت دی جائے. کیا کیا جائے؟ موت دی جائے. کیوں بھائی؟
धोखा दे रहा है, वो धोखा दे रहा है, धोखा दे रहा है धोखा दे रहा है जी। और यहाँ तेरी बाजार में सारे धोखा देते हैं, दिखाते कुछ है, देते कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है। देते नहीं देते? भाई सुप्रीम कोर्ट ने अब इस बात की वजाहत में ये लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की वजाहत में अपने फैसले में ये लिखा है, जब कोई कादियानी कलमा पढ़ता है, कलमा तय्यबा के अंदर लफ्ज मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को लेता है। जब हम कलमा पढ़ते हैं तो मोहम्मद से क्या मुराद लेते हैं? ऊंची आवाज से बोलिए, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह, मक्का और मदीना वाले मोहम्मद, अल्लाह के आखिरी नबी, तमाम अंबिया के सरदार, खातमन नबीयीन, वो मुराद लेते हैं। कादियानी कलमा हमारे वाला पढ़ते हैं, कलमा तय्यबा के अंदर लफ्ज मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को लेते हैं। वो कहते हैं कि इस मोहम्मद से मुराद मक्का और मदीना वाले मोहम्मद मुराद नहीं है, बल्कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी है। क्या है? मिर्ज़ा गुलाम कादियानी है। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कलमा तय्यबा में मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को लेना ये हुजूर की बहुत बड़ी तौहीन है। हुजूर की तौहीन करने पर 295 सीकड़ा मुकदमा दर्ज होगा, जिसकी सजा है मौत होगी। जिसकी सजा है ऊंची बात से क्या होगी? मौत होगी। मैं इसलिए दरखास्त कर रहा हूँ, ये कादियानी इस दौर का सबसे बड़ा फितना है। कादियानी इस दौर का सबसे बड़ा काफिर है, सबसे बड़ा काफिर है। जितने भी यहाँ काफिर है, यहूदी, ईसाई, हिंदू और सिख, वो अलग अपनी पहचान रखते हैं, अलग अपनी निशानी रखते हैं, लेकिन कादियानी एक ऐसा काफिर है, इसकी कोई पहचान नहीं, कोई निशानी नहीं। पगड़ी मेरी तरह बांधता है, टोपी मेरी तरह रखता है, दाढ़ी मुसलमानों की तरह, लिबास मुसलमानों की तरह, रहन सहन मुसलमानों की तरह, खुशी कमी मुसलमानों की तरह, नमाज मुसलमानों की तरह, कलमा भी मेरे वाला पढ़ता है, लेकिन कलमा तय्यबा मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को लेता है। इतना बड़ा खतरनाक काफिर है, इतना बड़ा खतरनाक फितना है। आइए आज मैं और आप याद करें, इंशाअल्लाह हम इस फितने का मुकाबला करेंगे। ऊंची बात से बोलिए, ऊंची बात से। इस फितने का मुकाबला, ओ अहमदपुर सियाल के मुसलमान, ओ मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, भाई दोस्तों, मेरे हुजूर के उम्मतियों, मेरे नबी के गुलामों, आशिक और दीवानों, मेरे पास हजूर के अलावा और है क्या? मेरे पास हजूर के अलावा है क्या? कुछ भी नहीं। बस फिर आइए, अगर कुछ नहीं तो आइए फिर उस बावफा नबी की खत्म नबूवत के तहफ्फुज़ के लिए इंशाअल्लाह हम अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। कौन करेगा? एक बात और करता हूं, जितने भी आमाल हैं, जितने भी आमाल, नमाज, रोजा, हज, उम्रा, तवाफ, तहज्जुद, इशराक, नवाफिल, अव्वाबीन, जितने भी आमाल हैं, हम अमल पहले करते हैं और उसकी कबूलियत की तवक्को अपने रब से बाद में करते हैं। नमाज पहले पढ़ते हैं, नमाज पहले पढ़ते हैं, फिर तवक्को करते हैं कि मेरे अल्लाह ने जरूर कबूल की होगी। रोजा पहले रखते हैं, फिर अल्लाह से मांगते हैं मेरे अल्लाह कबूल कर ले। हज पहले करते हैं, फिर कबूलियत की अल्लाह से तवक्को रखते हैं। उम्रा पहले करते हैं, कबूलियत बाद में तवक्को रखते हैं। तो मेरी तरफ, नमाज पहले, कबूलियत बाद में, रोजा पहले, कबूलियत बाद में, हज पहले, कबूलियत बाद में, उम्रा पहले, कबूलियत बाद में, तवाफ पहले, कबूलियत बाद में, तहज्जुद पहले, कबूलियत बाद में, उम्रा पहले, कबूलियत बाद में, इशराक पहले, कबूलियत बाद में। जितने भी अमाल हैं, अमल पहले है, उसकी कबूलियत उसके बाद है। लेकिन खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज़ का काम एक ऐसा काम है जिसमें कबूलियत पहले है, अमल बाद, जिसमें कबूलियत पहले है, अमल बाद में है। जितने भी अमाल हैं, अमल पहले है, कबूलियत बाद में है।
لیکن ختم نبوت کا کام ایک ایسا کام ہے جس میں قبولیت اور عمل پہلے میرا اللہ اپنے بندے کو قبول کرتا ہے، پہلے میرے اللہ اپنے بندے کو چنتا ہے، پہلے میرا اللہ اپنے بندے کا انتخاب کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے بندے کو اپنے محبوب کی ناموس، عزت اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان میں کھڑا کر دیتا ہے۔ اتنا اونچا کام ہے، اتنا اونچا اور مقدس کام ہے۔ میرے دوستو، آخر میں میں درخواست کرنا چاہوں گا، جتنا میرے سامنے مجمع موجود ہے، الحمدللہ ہزاروں کے حساب سے آپ دوست بیٹھے ہیں، اتنے بڑے مجمع میں سے، اتنے بڑے مجمع میں سے مجھے 20 نوجوان چاہیے، 20 کتنے؟ 20 نوجوان وہ کھڑے ہو کر اپنی زیارت بھی کرائیں اور یہ کہیں انشاءاللہ جب بھی ہمارے ان شاہ صاحبان نے ختم نبوت کے حوالے سے ہمیں آواز دیں گے، ہم اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنی تمام کام کاج کو چھوڑ کر ان کی آواز پر حضور کی عزت، حرمت اور ختم نبوت کے تحفظ پر انشاءاللہ ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر، قدم سے قدم ملا کر ختم نبوت کے حوالے سے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ مجھے 20 نوجوان چاہیے، 20۔ آپ تو سارے کھڑے ہو گئے ماشاءاللہ، سارے تیار ہو؟ انشاء صاحبان کے ساتھ ختم نبوت کے کام کو آگے بڑھو گے انشاءاللہ؟ اس کام کے لیے وقت ہوگے، میدان میں اترو گے، حضور کے باغیوں کا مقابلہ کرو گے، ان کا بائیکاٹ کرو گے، لوگوں کو اس فتنے سے آگاہ کرو گے انشاءاللہ۔ یہ کیا توقع رکھوں، آج کے بعد احمد پرسیال کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے باہر آ جانی چاہیے۔ تیار ہو انشاءاللہ؟ اللہ آپ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا شادی كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا كريم إله العالمين۔ یہ جو جلسہ ہے یا اللہ اس کا نفع عطا فرما، اس کو کامیابی عطا فرما۔ الہ العالمین، ان ساتھیوں نے جن لوگوں نے وعدہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، یا اللہ انہیں وعدہ وفا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین رحم فرما، خیر فرما، عافیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔